اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال المصنف فی اللمعۃ والشارح فی شرح اللمعۃ کتاب الصلاۃ وفصوله احد عشرہ الاول فی اعدادها والواجب 7 صلوات اليومیۃ الخمس الواقعۃ فی اليوم واللیلۃ نصبت الی اليوم تغلیبا او بناء علی اطلاقہ علی ما یشمل اللیل والجمعۃ والعیدان اليومیۃ والجمعۃ والعیدان والآیات والطواف والاموات والملتزم بنظر وشبہ وهذه الاسماء اما غالبۃ عرفا او بتقدیر حذف المضاف فيما عدا الاولى والموصوف فيها وعدها 7 أسد مما صنع من قبله حيث أدوها 9 بجعل الآيات 3 بالكسوفين وفي إدخال الصلاة الأموات اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية وهو الذي صرح المصنف باختياره في الذكرى ونفى الصلاة أما لا فاتحة فيها ولا الطهور والحكم بتحليلها بالتسليم ينافي الحقيقة وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط والقضاء فيمكن دخول ما في الملتزم وهو الذي استحسنه المصنف وفي اليومية لأن الأول مكمل لما يحتمل فواته منها والثاني فعلها في غير وقتها ودخول الأول في الملتزم والثاني في اليومية وله وجيه والمندوب من الصلاة لا حصر له. درس کتاب شرح لمعہ درس نمبر 31 شرح لمعہ کا درس نمبر 31 شرح لمعہ کی کتاب الصلاۃ کا درس نمبر 1 یعنی آپ الگ الگ کریں گے. جیسے کتاب الطہارت کو ہم نے 30 دروس میں مکمل کر دیا، انشاءاللہ کتاب الصلاۃ کو ہم 40 دروس میں مکمل کر دیں گے. آج کے درس میں جو نوٹ کرنے کی چیز ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی کتاب الصلاۃ کا لفظ آئے تو اسے آپ سمجھیں خبر. اس سے پہلے ھذا محذوف ہوتا ہے. ھذا کتاب الصلاۃ، یہ ہے صلاۃ کی کتاب. مضاف الیہ خبر، ھذا اس میں اشارہ، مبتدا محذوف. یہ سب میں آئے گا. کتاب الزکوٰۃ، کتاب الخمس، کتاب اللقطۃ، کتاب المتاجر، کتاب الطہارت، کتاب الخمس، کتاب الاجارت، سب میں یہ ھذا آئے گا. ھذا کتاب الصلاۃ. صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا، اصطلاحی معنی ہے نماز. اس کتاب میں یعنی اس بکلیٹ کہہ لیں یا بک کہہ لیں، جو کتاب الصلاۃ جس کا نام ہے، اس میں جو فصول فصل پہلے آپ پڑھ چکے ہیں مقدمات میں. فصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیوار یا سیکشن. سیکشن جو ہم پڑھیں گے
وہ 11 سیکشن. آج ایک سیکشن انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ٹوٹل اس میں جو سیکشن ہے وہ 11 ہے. پہلا سیکشن فصل اول جو ہے وہ ہے اعداد نماز کے بارے میں، کہ نماز کی تعداد کیا ہے. نماز کی تعداد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں نماز جو واجب ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ نماز کی 2 قسمیں، ایک واجب ایک مندوب. مندوب اور مستحب ایک چیز ہوتی ہے. مندوب، واجب اور مندوب. مندوب کا مطلب مستحب، وہی سنت، ہم اسی کو ہی کہتے ہیں. نفل بھی جو کہا جاتا ہے وہ ایک ہی چیز ہے. جی. اہل سنت کے ہاں زیادہ نفل کہے جاتے ہیں، ہمارے ہاں زیادہ مستحب. ان کے ہاں سنت زیادہ ہے، ہمارے یہاں مستحب کہا جاتا ہے. وہ چیز ایک ہی ہے. واجب کو جیسے وہ فرض کہتے ہیں، واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے. اہل سنت کے نزدیک بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ واجب اور ہے، فرض اور ہے. فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے. اچھا، تو 2 قسمیں ہو گئیں صلاۃ کی، صلاۃ الواجب، صلاۃ المستحب. اب جہاں تک تعلق ہے مستحب کا، وہ بھی کاؤنٹ ایبل ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں، ابھی آج ہی پڑھیں گے. پہلے ہم پڑھیں گے صلوات واجبہ، واجب نماز. 7 نمازیں واجب ہیں. نمبر 1 نماز پنجگانہ، جسے یومیہ نماز کہتے ہیں، یومیہ. نمبر 2 صلاۃ الجمعہ. نمبر 3 صلاۃ العیدین. نمبر 4 صلاۃ الآیات. نمبر 5 صلاۃ الطواف. نمبر 6 صلاۃ الجنازہ. نمبر 7 عہد، قسم یا اجارہ وغیرہ سے، نظر وغیرہ سے، نظر، قسم، عہد، اجارہ وغیرہ سے واجب قرار دی گئی. یہ ہو گئی ٹوٹل نمازیں 7. ٹھیک ہو، 7 واجب نمازیں. بعض فقہا نے ان کو 9 لکھا ہے. جنہوں نے 9 لکھا ہے انہوں نے صلاۃ الآیات کو 3 شمار کیا ہے: زلزلہ، کسوف، خسوف. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ شارح فرماتے ہیں خود شامل ہیں نماز آیات میں، آندھی والی نماز بھی اسی میں ہے، تو آیات سے مراد نشانیاں، اللہ کی نشانیاں. عذاب کی صورت میں بھی اللہ کی نشانی ہو سکتی ہے، ویسے بھی اللہ کی نشانی ہے. تو یہ 7 ہی ہونا بہتر ہے. بعض نے اگرچہ اسے 9 بھی لکھا. اب یہ جو جمعہ، عیدان، آیات، طواف، اموات، ملتزم، ان میں فرماتے ہیں ایک مضاف ہمیں ہمیشہ محذوف فرض کرنا پڑتا ہے. صلاۃ الجمعۃ، نماز جمعہ. صلاۃ الآیات، آیات کی نماز. صلاۃ الجنازۃ یا صلاۃ الاموات. صلاۃ الملتزم، مضاف کو. البتہ جو یومیہ ہے، کیونکہ اس میں یا نسبت ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم مضاف الیہ اس کو نہ لائیں بلکہ اس کو صفت بنائیں. وہاں پر پھر الصلوات الیومیۃ ہو جائے گا. اس میں موصوف حذف تصور کیا جائے گا اور صفت بنایا جائے گا الیومیہ کو. ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ آیا صلاۃ الاموات، جنازے کی نماز، آیا یہ نماز ہے؟ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ مصنف نے بھی نفی فرمائی ہے کہ اس میں نہ تو فاتحہ ہے، نہ اس میں سلام ہے، نہ اس میں رکوع و سجود ہے، نہ اس میں طہارت ہے.
خاص طور پہ 3 چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ نہ تو اس میں طہور ہے، طہارت ہے ہی نہیں، بالکل، نہ ہی اس کے اندر فاتحہ ہے، نہ اس کے اندر سلام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ اہل سنت کہتے ہیں، جی ہم نہیں کہتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نماز نہیں. البتہ کیونکہ شارع مقدس نے اس کو نماز کے طور پہ استعمال فرمایا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت شرعیہ بن گئی کہ اس میں شامل ہو گئی نماز میں. ویسے حقیقتاً وہ نماز نہیں ہے، اس لیے ذکر کر دیا ہے کہ نماز کیونکہ کہا جاتا ہے لہذا وہ نماز میں. اب جماعت کے ساتھ یاد ہوگا ہمارے یہاں پیش نماز وغیرہ کہتے تھے کہ جماعت سے میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں. جماعت ہے ہی نہیں، جماعت کہاں ہے؟ نماز جنازہ کی جماعت کہاں؟ بالکل، دعا کی جماعت تھوڑی ہوتی، وہ جماعت نماز نہیں ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعی نماز ہے، وہ ٹھیک ہے. کانگریگیشنل عرفاً کہہ سکتے ہیں، اصطلاحاً نہیں کہہ سکتے. اچھا اب فرماتے ہیں کہ نماز احتیاط وہ رہ گئی، اس کا ذکر نہیں آیا ان میں، جو 2 رکعت نماز یا 1 رکعت نماز ہوتی ہے. صلاۃ الاحتیاط اس کا تذکرہ نہیں آیا. تو شارح فرماتے ہیں شاید ملتزم میں اس کا ذکر آ جائے، یا یہ کہ وہ مکمل صلاۃ ہے، وہ تو نماز کا تتمہ ہی تو ہے، جی الگ تو کوئی چیز ہے نہیں نا. تو کوئی بات نہیں، وہ اگر نہیں بھی آیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا صلاۃ القضاء کا ذکر نہیں آیا تو فرماتے ہیں اس کے بھی یہی ہے کہ یا ملتزم میں آ جائے گا کہ کیونکہ ہو گئی تھی قضا تو اب ملتزم ہو گیا، لازم ہو گئی. ٹھیک اسی طرح بیٹے کی نماز کا ذکر نہیں آیا تو فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ بھی نماز وہی ملتزم میں آ جائے گی. یہ پڑھ لیں، اس کے بعد نماز مستحب کو پڑھتے ہیں. حاذا کتاب الصلاۃ و فصولہ احد عشرہ، یہ ہے کتاب الصلاۃ نماز کی کتاب اور اس کی فصول ہیں کتاب کی 11. الاول فی اعدادہا، فصل اول ہے اعداد نماز میں. اعداد ہا کی ضمیر پلٹے گی صلاۃ کی طرف. والواجب 7، واجب کتنی ہیں؟ 7. صلوات الیومیہ 7 صلوات، 7 صلوات، یہ ختم ہو گئی بات. الیومیۃ یعنی الصلوات الیومیۃ، یہ صفت موصول. الیومیۃ الخمس الواقعۃ فی الیوم واللیلۃ، وہ 5 جو کہ واقع ہوتی ہیں یوم اور لیلہ میں، دن اور رات میں. اچھا اب ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ جناب مصنف نے یومیہ فرمایا، حالانکہ نمازیں تو لیلیہ بھی ہوتی ہیں. جی نمازیں 2 جو ہیں رات میں، مغرب اور عشاء. تو فرماتے ہیں یا تو جواب، یا تو غلبے کی وجہ سے کہ غالباً 3 نمازیں یعنی زیادہ غلبہ ہے 3 کا دن میں، فجر ظہرین، اور 2 ہیں رات میں. یا تو اس وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ یوم کا لفظ زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، زمانے میں دن بھی ہوتا ہے رات بھی ہوتی ہے. دیکھیں نصبت الی الیوم، نسبت دی گئی ہے یوم کی طرف، وہ جو یومیہ کہا گیا تقریباً سمجھ گیا نا جی کہ غالباً 3 نمازیں، غالباً اکثر نمازیں دن میں ہیں. او بناء علی اطلاق الیوم علی ما یشمل اللیل، یا اس پر بنا رکھتے ہوئے کہ جو دن کا لفظ ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے اس پر بھی، یعنی زمانے پر بھی جو کہ رات کو بھی شامل ہے. والجمعۃ، وہی الیومیۃ والعطف ہے، والجمعۃ، اور نماز جمعہ واجب ہے 2. والعیدان، عید فطر، عید قربان. والآیات، نماز آیات. والآیات والطواف، اور نماز طواف. یہ لکھا کہ نہیں لکھا؟ طواف لکھا ٹھیک ہے. نماز طواف نہیں لکھا تو نوٹ کر لیں، نمبر 5 پہ لکھا ٹھیک لکھا ہے صحیح. والاموات، اور جنازہ، اموات میت کی جمع اموات. والملتزم بنظرن، یا وہ جو واجب قرار دی گئی ہو، وہ لزوم سے جی لازم قرار دی گئی ہو، بنظرن، نظر کر کے. آپ نے نظر کی کہ اگر میں شرح لما شروع کر لوں تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا،
یہ واجب ہے آپ پر. یا آپ نے عہد کیا کہ بار الہ مجھے اگر اللہ بیٹا دے دے تو میں 20 رکعت نماز پڑھوں گا, یہ عہد ہو گیا, جی عہد و پیمان, ان العہد کان مسئولا. یا مثال کے طور پہ آپ نے اجارے پہ نماز لے لی کہ آپ مجھے 1 سال کی نماز دے دیں مثلا $100 میں, آپ پر واجب ہو گئی وہ 1 سال کی نماز کا پڑھنا, جی ٹھیک ہو گیا. یا قسم کھا لی واللہ باللہ ثم اللہ لأصلی رکعتین اليوم فی الحوضہ, آج میں 2 رکعت نماز حوضے میں پڑھوں گا. آپ کو حوضے کے چھوڑنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. شب سمجھ میں آ گئی, شب. جی بل ملتزم بنظر وشبہ وهذه الاسماء اما غالبۃ عرفا, یہ جو الفاظ ہیں, یہ جو اسماء ہیں, یہ نام جو ہے یہ یومیہ جمعہ, یا تو غلبے کی وجہ سے ہیں او بتقدیر حذف المضاف فیہا, یا اس میں آپ حذف کریں گے مضاف کو. عدل اولا, یومیہ میں آپ مضاف کو حذف فرض نہیں کریں گے, بتایا ہے نا کہ یا نسبت ہے. جی چلیے. والموصوف, موصوف جو ہوگا ظاہر ہے کہ وہ فیہا, والموصوف فیہا, اس میں موصوف آئے گا, ٹھیک ہے. جی اچھا. وعدھا سبعہ, یہ جو شمار کیا گیا ہے سبعہ, اسد بہتر ہے, اسد کا مطلب بہتر ہے, جی اسد بہتر. مما صنع من قبلہ, اس سے جسے قرار دیا ہے مصنف سے پہلے علماء نے, انہوں نے کیا کیا ہے, حیث ادوہا 9, اس لیے کہ انہوں نے شمار کیا ہے نماز کو 9, جی 9 نمازیں. بجعل الآیات 3, کہ بنایا ہے انہوں نے آیات کو 3, زلزلہ آندھی کو 1 جی اور کسوفین کو 2, 3, ٹوٹل 3 ہو گئے. صحیح. کسوفین سمجھ گئے نا, جی کسوف والخسوف. جی وفی ادخال صلاة الاموات اختیار اطلاقها علیہا بطریق الحقیقت الشرعیت, اور اس میں کہ داخل کیا ہے نماز جنازہ کو, داخل کرنا نماز جنازہ کو اختیار کرنا ہے اس کے اطلاق کا, اموات کے اطلاق کا, علیہ نماز پر بطریق الحقیقت الشرعیہ, اس اعتبار سے کہ شارع مقدس نے فرما دیا ہے کہ نماز ہے, اس کا لفظ دعا سے نکل کے نماز میں آ گیا ہے, یہ اعتبار اس سے ہوگا. وَهُوَ الَّذِي صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِاخْتِيَارِهِ فِي ذِكْرَى, اور وہ وہی چیز ہے جس پر تصریح فرمائی ہے مصنف نے, اختیار کرنے کے ساتھ مصنف نے اختیار کیا ہے ذکرہ میں. ذکرہ ان کی کتاب ہے, ذکرہ, بیان, دروس, یہ 3 مارکۃ الآراء کتب ہیں جناب مصنف کی. ذکرہ, بیان, دروس, ان کا ذکر بار بار آئے گا. وَنَفَى الصَّلَاةَ أَمَّا لَا فَاتِحَةَ فِيهَا, اور نفی فرمائی ہے جناب مصنف نے اس وجہ سے بھی کہ لا فاتحہ فیہا, کہ فاتحہ اس میں نہیں ہے, حقیقتاً نماز تو نہیں ہے, فاتحہ نہیں ہے. ولا طہورا, اس میں طہارت کی بھی شرط نہیں. والحکم بتحلیلها بالتسلیم ینافی الحقیقۃ, اور حکم تحلیل کے ساتھ سلام کہ سلام اس میں نہیں ہے, ینافی الحقیقہ, یہ حقیقت شرعیہ کی منافات بھی کرتا ہے, منافی ہو جاتا ہے. جی کہ حقیقتاً اگر شرعاً نقل ہوتا تو باقی نمازوں کی طرح اس میں بھی سلام ہوتا. اب تو سلام کے بغیر ہی منحل کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. جی چلیے. وباقی من اقسام صلاۃ الواجبۃ صلاۃ الاحتیاط والقضاء, اور باقی رہ گئی اقسام نماز میں سے واجب نماز کے اقسام میں سے صلاۃ الاحتیاط, وہ 1 رکعت یا 2 رکعت,
اور شک کی صورت میں. جی والقضا قضا، خواہ آپ کی اپنی قضا ہو یا مثلا بیٹے پر جو اپنے باپ کی قضا واجب ہے، ماں کی تو نہیں نا واجب، جی نہیں. ماں کی نہیں. اس کی وجہ ہے ذہن میں کہ ماں کی کیوں نہیں. باپ کی طرف سے وراثت میں چیزیں ملتی ہیں اس لیے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ شاباش باپ کی، کیونکہ باپ کی تولیت میں وراثت میں مال اتنا ملتا ہے کہ اس میں سے اجارے پہ پڑھائی جا سکتی ہیں. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ شریعت یہ سمجھتی ہے کہ ماں کی مامتا اتنی اہم ہے کہ ماں کی تو پڑھیں گے ہی، باپ کی شاید نہ پڑھے، کیونکہ ماں کی اہمیت زیادہ ہے. ایک یہ بھی وجہ اس میں نکالی جا سکتی ہے. فَيُمْكِنُ دُخُولُهُمَا فِي الْمُلْتَزَمِ، پس ممکن ہے کہ ان دونوں کو داخل کیا جائے احتیاط اور قضا کو فی الملتزم، وہ جی کہ لازم قرار دی گئی، وہ شبہ ہی میں اس کو بھی لے آئے. صحیح. قضا بھی آ سکتی ہے شبہ میں کہ یہ بھی واجب قرار دی گئی ہے، جی کیونکہ بیٹے بڑے ہیں تو شریعت میں واجب قرار دی گئی. ایک کوشچن یہاں پہ کہ بڑے بیٹے ہی پہ کیوں واجب ہے شریعت میں؟ اس لیے کہ ولی وہ ہے نا، ولی پہ ہے نا، ولی ولایت اس پہ ہے نا، کفن و دفن اس پہ واجب ہے، ولایت اس پہ ہے نا، بڑے بیٹا ولی ہوتا ہے. لیکن وراثت میں جو اس کے دیگر بھائی وہ ٹھیک ہے مگر ولی ہے نا، وہ ولی ہے کیونکہ ولایت کی وجہ سے. اچھا ٹھیک ہے نا. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جب انتقام لینا ہوگا تو ولی دے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا اور قبلہ یعنی اس میں جو ہے بڑے ہونا نمبر کے لحاظ سے نہیں ہے، مثلا بڑی بیٹی ظاہر بیٹا ہے بڑا بیٹا بیٹے کے ذکور میں، لحاظ سے جو ذکور میں ظاہر ہے جی ذکور میں بیٹا. یا بیٹوں میں. اچھا نا. فَيُمْكِنُ دُخُولُهُمَا فِي الْمُلْتَزَمِ وَهُوَ الَّذِي اسْتَحْسَنَهُ الْمُصَنِّفُ، اور اسی کو اچھا شمار کیا ہے مصنف جی کہ یہ ٹھیک ہے، بجائے اس کے یہ مناسب ہے. جی اور بھی ایک وفی الیومیت، ان دونوں کو تو آپ یومیہ میں بھی لا سکتے ہیں. ممکن ہے کہ ان کو آپ نماز پنجگانہ میں لے آئیں. کیوں؟ لأن الاول مکمل لما يحتمل فواتہ منہا، کیونکہ اول قضا مکمل ہے، تتمہ ہے، جی متم ہے اس کے لیے جس کے بارے میں احتمال ہے کہ نماز سے فوت ہوا ہے. وہ جو ما فات من الصلاۃ ہے اس کے مکمل کا نام ہے قضا احتیاط. وثانی فعلها فی غیر وقتها، ثانی جو ہے یعنی قضا فعل الصلاۃ جی. ہے تو نماز ہی، البتہ فی غیر وقت الصلاۃ ہے. قضا جو ہے وہ غیر وقت نماز میں ہو رہی ہے، جی. ہے تو نماز ہی، صرف وقت ہی بدلا ہے نا، جی. تو اس میں شامل ہو سکتے. جیسے ماشاءاللہ ہمارے ہاں آج کل فجر کی نماز تو تقریباً نہیں پڑھ رہے، بلکہ زور اثر بھی وہ جب گھر آتے ہیں تو پانچوں اکٹھی پڑھتے ہیں. تو ہے تو فعل الصلاۃ فی غیر وقتہا، وقت میں نہیں پڑھ رہے. ایک صاحب کے گھر ہم گئے تھے کھانے پہ، تو وہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، ان کی بیگم چیخ چلا رہی ہیں، آدھا گھنٹہ لگا دیا. ہم بڑے امپریس ہو گئے کہ بھئی یہ بڑے نیک ہیں، ہم نے تو 7-8 منٹ میں 10 منٹ میں نماز ختم کر لی، یہ تو بڑی تعقیبات پڑھتے ہیں. تو ہم نے بڑے تعریف ان کی کر دی. ہم نے کہا بھائی ماشاءاللہ آپ بڑے امپریس ہوئے آپ سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کتنی آپ تعقیبات. انہوں نے کہا، ان کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ ہفتے کی پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر. ہفتے کے ویکنڈ پہ ہی پڑھتے ہیں، تو اس لیے آدھا گھنٹہ لگ گیا. وہ ہے تو فعل الصلاۃ فی غیر وقتہا. ٹھیک. اور قبلہ اس میں ویسے اوپر جو گزرا کہ نماز جو ہے جو واجب ہے بیٹے پر، وہ تو نہیں، اس میں انہوں نے ذکر نہیں کیا. ہاں، نہیں، یہ تو ہم نے ضمن نہیں، یہ ہمیں انہوں نے ذکر نہیں، انہوں نے قضا فرمایا. جی. قضا. تو اس میں یہ بھی ایک سوال کہ قبلہ باپ کی نماز بیٹی پر تو خیر واجب نہیں ہے، لیکن بیٹی پڑھ اگر سکتی ہے، پڑھ دے تو قبول ہے، مگر قبلہ نماز میں فرق تو ہے نا، کوئی نہیں. کہ بیٹی قبول. کی عورت کی الگ ہوتی قبول. بات کی ہے، قبول. اسی طرح سے عورت کے قبول. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بدخول اچھا ایک چیز اور بھی آ رہی ہے. ایک تو مصنف نے اس کو مستحسن شمار کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، کیا وہ احتیاط اور قضا ملتزم میں آ جائے. جی. ٹھیک. دوسرا آ گیا کہ ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ تو صلوات الیومیہ میں شامل ہے، قضا بھی احتیاط بھی. ایک آ گیا تیسرا قول، فرماتے ممکن ہے یہ ہو کہ فی دخول الاول، وہی فی پہ جائے گا، بدخول الاول فی الملتزم، اول کو یعنی قضا کو، احتیاط کو
एहतियात, अव्वल से मुराद एहतियात को हम ले आए मुल्तज़म में, व सानी फिल यौमियत, और क़ज़ा को हम ले आए यौमिया में। ठीक है, सही है। वलहू वजहुन वजी, इसके लिए फुक़हा के पास बेहतरीन चेहरा है, वजह वजी है, जी। दलील बैन है, उनके पास बड़े दलाइल हैं, इसमें एक बेहतरीन इस्तिखराज उन्होंने फरमाया है, बड़ी किताबों में इसका जिक्र मौजूद। अब आ जाइए, नोट कर लीजिए, ये नमाज वाजिब ख़त्म हो गई जी। वाज़ेह हो गया। नमाज वाजिब कितनी है? हाँ, 7। बाज़ ने 9 लिखी, इसलिए कि उन्होंने सलातुल आयात को 3 लिखा, कुसूफ व खुसूफ को अलग कर दिया, ठीक है, और आयात को अलग कर दिया। इसमें उन्होंने तकसीम नहीं की वाजिब किफ़ाई या वाजिब नहीं, वो आएगा, वो आएगा तफसीलात में। अभी तो फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं ये इजमाल है, समझ लें, फिर तफसील आएगी इसी किताब सलात में आएगी, बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाइए मुस्तहब नमाजें। इसमें नोट करें कि मंदूब यानी मुस्तहब यानी सुन्नती नमाजें काफ़ी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि जनाब मुसन्निफ ने गलबतन ये फरमाया कि ला हस्र लहा, उनका कोई शुमार ही नहीं। ये सिर्फ मुबालगतन फरमाया है, वैसे तो शुमार है, कि नमाज़े मुस्तहब ऐसी तो कोई नहीं कि जिनका शुमार ना हो। अनलेस कि आप ये समझें कि नमाज हाजत है, मसलन कोई भी आपको काम पड़ा, मौला अली ने फरमाया कि जब भी मुझे कोई काम पड़ता है तो मैं नमाज 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ। हो सकता है उसमें कहें कि ये तो फिर मुनासिर नहीं हो सकती, कितनी आपकी हाजतें होंगी ज़िंदगी में की, तो इस वजह से शायद। खैर, बहरहाल फरमाते हैं कि जो मुस्तहब नमाजें हैं जिनका हम जिक्र करना चाह रहे हैं, यौमिया में जो मुस्तहब नमाजें हैं, रकअतें, वो है 34। ठीक है, ज़ोहर के लिए क़ब्ल ज़ोहर 8, असर के लिए क़ब्ल असर 8, मगरिब के लिए बादल मगरिब 4, इशा के लिए बादल इशा, हत्ता के ताक़ीबात के भी बाद, दुआओं वगैरह के बाद, 2 बैठकर या 1 खड़े होकर, वो 2 भी जो बैठ के पढ़ेंगे वो कायम मकाम 1 के बनेगी। उधर फजर से पहले 2, और जो नमाज तहज्जुद है उसकी 8 सलातुल लैल, 2 शफ़अ और 1 वत्र। वित्र अल्लाह का नाम, अल वित्र, वत्र वो नमाज। बस अब ये आप ज़हन में रहेगा कि अल्लाह के नामों में से क्या है? अल वित्र, एक यकता, वही एक यकता, वत्र एक, ज़बर से भी वही है। हाँ, वित्र, वो वित्र जो है वो अलम बन गया, नाम बन गया जी। वत्र वो रकत का नाम है, वित्र अल्लाह का पाक नाम है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसमें ज़रा आप गिने, ये कागज़ पे टोटल बनाएं, सुन्नत टोटल कितनी हो गई? 17 है वाजिब, 34 बनती है, 34 हो गई मुस्तहब, कुल हो गई 51। वो जो हदीस में है कि एहदावा 50 रकातन, हमारे मोमिन वो हैं जो 51 पढ़ते हैं। आजकल तो मोमिन की पहचान ये है कि जो कोई ना पढ़े उसको पक्का मोमिन कहते हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये 34 है, 34 हो गई ना? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये 34। अच्छा, अब मुसन्निफ ने फरमाया कि बहुत ज़्यादा है, और इसमें शारिह ने एक हदीस कोट फरमाया, अस्सलातु खैरु मौज़ूइन, नमाज वाज़अ की गई चीज़ों में से सबसे अच्छी चीज़, अमाल में सबसे अच्छी चीज़ का नाम है नमाज। चाहे तो आप ज़्यादा कर लें, चाहे तो आप कम कर लें, हदीस में ये अल्फाज हैं। तो गोया रुखसत है आपको कि ला शिद्दता फिल नवाफिल वला रुखसता फिल फ़राइज़, फ़राइज़ में रुखसत नहीं और नवाफिल में
شدت نہیں. خیر یہ جو ہے کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ جو کمی واجبات میں رہ گئی ہے اس کمی کو پورا کر دیا جائے. اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنی ہے جس کو آپ وتر یا وطیرہ کہتے ہیں. جی. وطیرہ بھی اسی کو کہتے ہیں. اچھا. ہاں وطیرہ وہ مصغر ہے جیسے رجل مرد، رجائل چھوٹا مرد، وطیرہ چھوٹی نماز، صحیح ہے. شارٹ وطیرہ، وتر یا وطیرہ. یہ جب عوام میں ہم طالب علم جائیں تو بڑے آسان طریقے سے ان چیزوں کی اصلاح بھی کرتے رہیں. جی. کیونکہ عموماً لوگ کہیں گے وطر پڑھ لوں، وطر پڑھ لوں. جی. ان کو کہیں بھائی طریقے سے کہ بھائی یہ وتر ہے وطر نہیں ہے. ان کو نہ ٹوکے. جی. جب آپ خطاب کرنے جائیں اس وقت فرما دیں. جیسے دیکھیے اللہ کا ایک پاک نام ہے الوتر، اور ایک نماز بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ پڑھتے ہی ہوں گے یقیناً، الوتر. یہ پھر اس میں آپ کوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ نے قسم کھائی ہے والشفع والوتر. دیکھیے قرآن میں بھی وتر ہے وطر نہیں. جی. تو آپ وطر نہ کہیں وتر نہ کہیں. جی. یا وضو کہتے ہیں نا، وضو بنا لوں. جی. مولانا وضو کر لیجئے، وضو ہے. وضو. ان کو طریقے سے بتا وضو غلط ہے، وضو غلط ہے. وضو ضو سے ہے، جی. چہرے کو نورانی کر دیتا ہے. ضو فشانی جو ہوتی ہے نا، ضیا. آیا یہ جو وتر ہے اس کا بیٹھ کے پڑھنا بہتر ہے یا کھڑے ہو کے؟ فرماتے ہیں کہ روایت میں تو یہ آیا ہے کہ بیٹھ کے پڑھیں، کیونکہ 2 رکعت بیٹھ کے کھڑے ہو کے 1 رکعت کے برابر ہوتی ہے تاکہ عدد مکمل ہو. ابھی آپ نے عدد دیکھا نا، جی. ورنہ زیادہ ہو جائیں گے نا عدد. جی. عدد کے مکمل کرنے کے لیے. البتہ اگر کوئی کھڑے ہو کے پڑھنا چاہے تو اصل نماز میں تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھی جائے. بہترین افضل تو یہی ہے. ایون سنت نماز میں وہ امام سجاد علیہ السلام کا جملہ کہ پھوپھی اماں آپ عالم غیر معلمہ ہیں، آپ کو علم ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، تو آپ بیٹھ کر نمازیں نوافل کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو جناب سیدہ کا کہنا کہ کھانا کم ملتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ نوافل کی نماز کو بھی کھڑے ہو کے رخصت ہے، اجازت ہے. تہجد کی نماز اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہے، تھکے ہوئے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیجیے. اور دوسرے نوافل بھی، دوسرے میں بھی، مگر افضل کیا ہے کہ کھڑے ہو کھڑے رہے. بہتر یہ ہے. بہت سارے ایسے دوست ہیں جو یہ آپ کے مسجد کے بانیان میں بھی ہیں، ہمارے محمد ثروت علی صاحب بڑے ہی نیک انسان ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں. وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو ان کو میں نے جب سے بتایا ہے کہ آپ بیٹھ کے بھی پڑھ لیں تو وہ بیٹھ کے ہمیشہ نوافل پورے پڑھتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک ضعیف ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، کوئی کرسی پہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. جی. جب فرض کرسی پہ ہو سکتی ہے تو کیا نفل نہیں ہو سکے گی؟ ہاں. تو یہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ضروری ہے بیٹھ کے پڑھنا. یہ ویسے عشاء کی نوافل، ہاں وہی اسی کی بحث ہو رہی ہے. کے لیے تو بیٹھ کے ہی وہ عرض کر رہا ہوں نا، وہ اسی میں بحث ہو رہی ہے کہ جو عشاء کا وتر ہے یا 2 رکعتیں ہیں بیٹھ کے پڑھنے والی، ان کے بارے میں روایت میں یہ ہے کہ بیٹھ کے پڑھیں. اگرچہ اصل نماز میں یہ ہے کہ کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. بیٹھ کے پڑھنے کا اس لیے کہا گیا کہ 2 مل کے 1 بنے تاکہ عدد مکمل ہو. عدد کیسے مکمل ہو کہ ضعف ہو. یہ لفظ ذرا سمجھ لیں، صاف نہیں، ضعف یا ضعف ویکنس کو کہتے ہیں. انی لاجد فی بدنی ضعفن یا ضعف. ہاں آپ عرب میں دیکھیں گے تو ضعف آئے گا، ضعف نہیں پڑھتے ہو. قرآن میں بھی دیکھ لیجیے آپ، قرآن میں بھی ضعف ہے عربی کے نسخوں میں، ہمارے نسخوں میں ضعف ہے. ہاں دونوں جائز ہیں، مگر وہ بہتر 51% ضعف کو کہتے ہیں. ضعف اور ضعف ویکنس. ضعف بکسر ضا ڈبل. ہاں تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ سنت فرض سے ڈبل ہو جائے، ضعف ہو جائے. اضعافا مضاعفا نہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا. اضعاف وہ ضعف کی جمع ہے، ضعف کی جمع نہیں ہے. ہاں اضعاف ضعف کی ڈبل. نماز جب وہ آپ قرض دے دیں اللہ کو، وہ ڈبل کر دے گا، کئی ڈبل کر دے گا. اضعاف جمع ہے نا، بے شک. اضعاف کو کئی ڈبل کر دے گا، ایک نہیں کئی ڈبل کر دے گا. اس میں
यहाँ पर कोई कुरान नहीं है, तर्जुमे वाला उन्होंने गलत लिखा हुआ है, खैर नहीं है, यहाँ रख देंगे तो कुरान तर्जुमे का भी रख देंगे। ठीक, ये खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं वत्र को, जी बैठ के भी पढ़ सकते हैं। ये बात समझ आ गई ना? जी आगे। चलिए, असल नमाज का अफजल क्या है कि खड़े होकर पढ़े। अच्छा, अब ये फरमाते हैं कि ये नमाज कब पढ़ी जाए? बादल इशा पढ़नी है, क़ब्ल इशा नहीं, वतर की। आया तस्बीह ताक़ीबात से पहले पढ़ी जाए, जैसे आम तौर पे आपने देखा होगा अभी तक ताक़ीब मुकम्मल नहीं हुई, अल्लाह अकबर, फरमाते नहीं, इसमें रिवायत है बादियत की, पहले आप ताक़ीबात पढ़ लें, बाद में पढ़ें। लेकिन मुस्तहब तो दोनों है, नहीं तो उसकी तरतीब नहीं, ये बता रहे हैं ना कि ये फरमाते हैं कि बादियत की इसमें रिवायत है, यानी ताक़ीबात को आप पहले पढ़ें, जायज़ है, मगर बेहतर क्या है कि ताक़ीबात को पहले पढ़ें और इन 2 रकअतों को आप बाद में पढ़ें। ठीक हो गया? अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है, नाफिला शहर रमज़ान में 12 रकअत जो पढ़नी है आपने, आया वो वत्र से पहले पढ़े या वत्र के बाद पढ़े? तो वत्र के वो बाद पढ़ेंगे, वत्र उनसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, ये उसके टाइम के बारे में कोई भी आपने, और बल्कि बाज़ ने तो ये कहा है कि उसके भी बाद पढ़े, नाफिला रमज़ान के भी बाद पढ़े, ऐसे भी कहा हर नमाज पहले पढ़ ले, इसको ततिम्मा करार दे, तम्मत बिल खैर वाला, ये भी कहा है। उसमें वतर जो है ये तो नमाज शब की बात हो रही है, नहीं, वत्र से मुराद इशा वाले इशा वत्र। अभी हम तो नमाज इशा शब पे नहीं पे चल रहा गए, है। इशा वाले वत्र को बेहतर ये है कि क़ब्लज़ नाफिला शहर रमज़ान पढ़ें और बाकी ताक़ीबात वगैरह जो है वो पढ़ लें, जी। मगर वो 12 रकअत जो आपने पढ़नी है, जी याद है ना, 12 और आखिरी में कितनी होती हैं? 22, 22 आखिरी 10 में 22, वो बाद में पढ़ें, ये पहले पढ़ें। अगरचे बाज़ ने ये भी तब जहन में सोचा है कि शायद उसके भी बाद हो, नहीं, ताक़ीबात पढ़ लें और जो भी पढ़नी है पढ़ लें, नमाज वगैरह, कोई ज़ियारत इमाम हुसैन की नमाज पढ़ रहे हैं मिसाल के तौर पर, उसके बाद आप पढ़ें वत्र को, ये ततिम्मा। इशा वाला वत्र। जी अब आ जाइए जो 8 रकअत नमाज सलातुल लैल है और 2 रकअत शफ़अ है बगैर इसके कुनूत के, जी और एक वत्र है तहज्जुद वाला, उसका टाइम आपको मालूम है, निस्फ़े शब से लेकर तुलूए फजर तक, जी और 2 रकअत फजर की, वो क़ब्ल फजर, अगर टाइम लेट हो जाए तो फिर बादल फजर पढ़ेंगे, तो मालूम है। जी और अगर टाइम पे पढ़ रहे हैं तो रिवायतन व फतवन यही है कि क़ब्ल पढ़ें। अच्छा, ये पढ़ लें, उसके बाद एक और बताएंगे कि बाज़ ने 33 कही है, बाज़ ने कहा है कि 34 नहीं है जी बल्कि 33 है। उन्होंने वतैरा को खारिजी कर दिया, वतैरा का जिक्र ही नहीं किया, अच्छा कहते वतैरा है ही नहीं। और बाज़ ने 29 भी कही है, बाज़ ने 27 भी कही है, उसके बाद बयान करते हैं, पहले ये पढ़ लें। वल मंदूब मिन सलाते ला हसर लहू, मुस्तहब नमाज में से ला हसर लहू, इसका कोई हसर नहीं, समझ गया ना, यानी शुमार नहीं, जी बहुत ज़्यादा है। फ़इन्न सलाता मौज़ूउन खैर मौज़ूइन, ये खैर ऊपर है, फ़इन्न सलाता खैर मौज़ूइन, बस तहक़ीक़ नमाज वाज़अ की गई चीज़ों में से खैर है, अच्छी है, सबसे अच्छी। फ़मन शाह इस्तक़ल्ला, जो चाहे इसे ज़्यादा करे, व मन शाह अस्तक्सरा, जो चाहे इसे ज़्यादा कर दे, चाहे तो कम करें चाहे तो ज़्यादा। व अफ़ज़लुहु अर्रवातिबुल यौमिया, अफ़ज़ल जो नमाज सुन्नत है, अफ़ज़लुल मंदूब अर्रवातिबुल यौमिया, वो रवातिब यौमिया है, नमाज है यौमिया जो तरतीब से पढ़ी जाती है। जी अल्लती हिया ज़िअफ़ुहा, जो कि ये ज़िअफ़ है, दुगनी दुगना, ज़िअफ़। फ़लिज़्ज़ुहर समान रकाअतिन, दुगना हो गया ना, जी। 17 हो गई वाजिब, 34 हो गई मुस्तहब। मुस्तहब
زیف ہو گیا. یا پہ ایسا ہے کہ 2 کر کے پڑھیں، یعنی وہ 8 رکعت ہے 2 کر کے. ہاں وہ تو 8 وہ تو ابھی آ رہا ہے، اچھا وہ آ رہا ہے. جی ہاں 2 بالکل. ٹوٹل جو رکعتیں ہیں وہ 34 ہو گئی نا. فللظہر 8 رکعات قبلها، پس ظہر کے لیے 8 رکعتیں ہیں قبل الظہر، قبلها یعنی قبل صلاۃ الظہر. وللعصر 8 رکعات قبلها، عصر کے لیے 8 رکعتیں ہیں قبل العصر. وللمغرب 4 بعدها، اور مغرب کے لیے 4 ہیں بعد المغرب. وللعشاء رکعتان جالسا، عشاء کے لیے 2 رکعتیں ہیں جالسا. ای الجلوس ثابت فیہما بالاصل، یعنی مطلب یہ ہے کہ جلوس اصل میں ثابت ہے، حقیقتاً ثابت ہے کہ جلوس ان میں ہے. لا رخصتاً، یہ رخصت کی وجہ سے نہیں ہے کہ جیسے چھوٹ ہے ہر نماز کو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، نہیں، اس میں اصلاً ثابت ہے. ہاں یہ شارع نے بالکل عشاء بہتر ہے کہ بیٹھ کے ہی پڑھنا چاہیے. وہی عرض کیا نا. لأن الغرض منهما واحدة، کیونکہ غرض ان 2 سے ایک ہے. ليكمل بها ضعف الفریضة، تاکہ فریضہ کا ڈبل ثابت ہو. ضعف الفریضہ ہو تو کمزور ہونا فریضے کا. واضح وہ ضعف بھی پڑا ہے کہ فریضے میں اگر کوئی ضعف آ گیا ہے، ضعف آ گیا ہے تو اس کو مکمل کر دے. بعض میں یہ بھی پڑھا ہے بہرحال ضعف پڑھے. وهو يحصل بالجلوس فيهما، اور وہ غرض ہوا کی ضمیر پلٹے گی غرض، وہ لأن الغرض، غرض یہ ہے یحصل، یہ غرض حاصل ہوتی ہے، حاصل کی جائے گی بالجلوس فیہما، کہ آپ دونوں میں بیٹھ کے پڑھیں، ورنہ تو 2 بن جائیں گی. ٹھیک ہے. لأن الرکعتین من جلوس ثوابهما رکعت من قیام، کیونکہ 2 رکعت بیٹھ کے پڑھنا ثواب اس کا 1 رکعت کے برابر ہے 2 ہی رکعتیں، ثواب جو کاؤنٹ ہوگا 1 کا ہوگا. وَيَجُوزُ قَائِمًا، اور جائز ہے وتر کو قائمن بھی پڑھنا، کھڑے ہو کے پڑھنا. بل ہوا افضل، لیجیے، بلکہ شارع فرماتے ہیں یہ افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ علی الاقوا، میرے فتویٰ کے مطابق. ہاں سارے اقوا جب بھی آئے گا، اقوا فتویٰ، اچھا اقوا جہاں بھی آئے سمجھے کہ وہ مجتہد صاحب فتویٰ دے رہے ہیں. للتصریح ہے، کیونکہ اس میں بھی صراحت ہے قیام کی. فی بعض الاخبار، اللہ اکبر، بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے، بعض حدیثوں میں آیا ہے کھڑے ہو کر پڑھے. وعدم دلالت ما دل علی فعل ما جالسا علی افضلیتہ، اور دلیل نہیں ہے جو دلالت کرے ان کے انجام دینے کی بیٹھ کر علی افضلیت الجلوس، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا افضل ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں. بل غایت الدلالت علی الجواز مضافا الی ما دل علی افضلیت القیام فی النافلۃ مطلقا، بلکہ غایت دلالت یہ ہے جائز ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں، مضافاً اس حال میں کہ ایک اور اضافہ ہم یہ کریں گے الی ما دل علی افضلیت القیام فی النافلۃ مطلقا، مطلقاً نافلہ میں تو افضلیت قیام کا ذکر ہے، خواہ وہ وتر ہو یا کوئی اور ہو. بل هو افضل علی الاقوال التصریح به فی بعض الاخبار، بعض احادیث میں صراحت ہے اس کے ساتھ کہ کھڑے ہو کے پڑھیں. وعدم دلالت، اور دلالت نہیں کرتی ما دل علی فعلہما جالسا، وہ روایت جو دلالت کرتی ہے کہ جالسا بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے، وہ دلالت نہیں کرتی علی افضلیت ہی کہ بیٹھ کے پڑھنا افضل بھی ہے. بل غایت دلالت علی الجواز، بلکہ انتہائی طور پہ یہ ہے کہ وہ دلالت کرتی ہے جواز پر، کہ جائز ہے بیٹھ کے پڑھنا، نہ کہ افضل. مضافاً، اس کے علاوہ اور ایک ہماری دلیل یہ ہے کہ الی ما دل علی افضلیت القیام فی نافلۃ مطلقہ، کہ مطلقاً نافلہ میں تو افضل ہوتا ہے قیام، خواہ وطیرہ میں ہو یا غیر وطیرہ میں ہو. ومحلہما بعدہا، محل ان دونوں رکعتوں کا عشاء کے بعد والی وتر کا بعدہا،
اے بعد العشاء، عشاء کے بعد، والافضل جعلهما بعد التعقیب، بلکہ افضل یہ ہے کہ قرار دیا جائے اس نماز وتر کو، وطیرہ کو، بعد التعقیب، وہ تعقیبات جو آپ پڑھتے ہیں، جی عشاء کی تعقیب مثلا جو پڑھ رہے ہیں، جی وبعد کل صلاۃ، اور بعد ہر نماز کے، یرید فعلہا، کہ کوئی نمازی جب چاہ رہا ہے کہ نماز 2 رکعت زیارت پڑھ لے، وہ بھی پہلے پڑھ لے. بعدہا واختلف کلام المصنف فی تقدیمہما علی نافلۃ شہر رمضان، مختلف ہو گیا کلام مصنف اس میں کہ تقدیمہما علی نافلۃ شہر رمضان الواقعۃ بعد العشاء و تاخیرہما عنہا، اس میں مختلف ہو گیا کہ تقدیمہما مقدم کیا جائے ان 2 رکعتوں کو علی نافلۃ شہر رمضان، وہ 12 رکعتوں پہ یا 22 پہ، الواقعۃ بعد العشاء جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، و تاخیرہما عنہا، یا یہ کہ مؤخر کیا جائے ان 2 کو ان پہ بھی. ففی النفلیت قطع بالاول، کتاب نفلیہ میں ایک اور کتاب آ گئی، چوتھی کتاب، جی مصنف نے یقین فرمایا ہے اول کے ساتھ، اول سے مراد تقدیمہما، وہ نافلہ شہر رمضان پہ مقدم کر دیں، جی ٹھیک، ان 2. وفی الذکر بالثانی، لیجئے مصنف جیسے پہاڑ نے بھی کہہ دیا کہ مؤخر کر دیں، جی اللہ اکبر، ان کو مؤخر کر دیں، 2 رکعت کو آخر میں، وہ تتمہ ہے یہ. وظاہر ہونا الاولو، یہاں لما میں ظاہر یہ ہے الاولو یعنی تقدیمہما، مقدم کریں نافلہ شہر رمضان پر وغیرہ کو مقدم کریں، نظراً الی البعدیت، اس لیے کہ نافلہ رمضان میں کہا گیا کہ بعد العشاء، جی تو نافلہ عشاء تو عشاء میں شامل ہوگا نا، صحیح ہے، بیچ میں تھوڑی آپ فاصلہ کر کے پھر عشاء کے نافلے کو بعد میں، عشاء کے بعد ہے تو عشاء کے بعد ہے تو نافلہ پڑھ لیں، بعد میں آپ وہ 12 پڑھیں. یہ میں نے پہلی مرتبہ امریکہ میں یہ شروع کرایا تو لوگ بڑے مخالف ہو گئے کہ یہ تو نعوذ باللہ سنی ہو گئے، 20 رکعتیں تو سنیوں میں تھی. میں نے کہا بھی آپ کے شریعت میں ہے، اب آپ مذہب نہ پڑھیں تو اس میں جی جماعت سے نہیں ہے، ہمارے ہاں تو 20 بھی ہے، 30 بھی ہے، بالکل 1000 رکعت رمضان میں بے شک، مکمل کرنی ہے، 1000 رکعت، وہ 300، جی وہ جو 3 شبائے قدر میں، جی اور یہ کتنی ہو جاتی ہیں 20 400، اور آخر میں جو 300 10 300 400 300 1000 بالکل 1000 پڑھنی ہے. ایک دفعہ میں نے رمضان بالکل مخالفت تو بڑی ہوئی مگر میں نے پڑھا دیا، میں نے کہا بھائی پوری پڑھو، بھائی پڑھو، جانے نہیں دوں گا، پڑھو، پوری 1000 رکعت پڑھائی الحمدللہ رب العالمین. وہ زندگی کا بیسٹ رمضان تھا، پوری میں نے کہا پڑھاؤں گا، اور ہر سنت پڑھائی، زور سے پہلے کہا 8 پڑھو بھائی، اس کے بعد وقفہ دیا 8 پڑھو، اور پوری 5 نمازیں پڑھاتا تھا، پورا مہینہ 1000 رکعت وہ پڑھائی، اور ادھر یہ بھی الحمدللہ نافلہ یومیہ بھی، اور پوری میں نے کہا بھی ایک رمضان زندگی میں ایسا گزار لو. میں نے دعا کی کہ بارے اللہ اس کو 30 کا قرار دینا تاکہ یہ پھر بھی وہ بیچ میں کم نہ ہو جائے، تو اللہ نے فضل کیا 30 ہی کا ہوا. ہاں، ایک رمضان زندگی میں نے پڑھایا باقاعدہ، جو سب کے سب تقریباً 100 کی ایوریج رہی ہوگی، باقی تو زیادہ لوگ زیادہ تھے مگر 100 رہ جاتے تھے الحمدللہ. نافلے کے لیے ایک اور کے سوال ہے کہ عموماً کہتے ہیں کہ اگر مثلا مغرب کا نافلہ ہے کہ اگر ٹائم پر نماز نہ پڑھیں تو نافلہ جو ہے گر جاتا ہاں، ہے، صحیح اس کا فضیلت کا وقت گر جاتا ہے، ٹھیک ٹھیک، ہاں، اور جب فضیلت کا وقت چلا گیا تو نافلہ کا وقت چلا گیا، ٹھیک ہے، درست، یہ بالکل درست ہے. اگر مغرب آپ نے لیٹ پڑھ رہے ہیں تو نافلہ چلا گیا، نافلہ کا ٹائم ختم ہو. کتنی دیر کے لیے؟ الموسٹ سمجھ لیں کہ 40 منٹ سمجھ لیں، بس زیادہ سے زیادہ 40 منٹ، لیکن یعنی میں گیس کر رہا ہوں. لیکن فجر کی حذف نہیں ہوتی، آپ نہیں، فجر کی بعد میں پڑھیں، فرض کے بعد بہت اچھی، فجر کی آپ نے بعد میں لیٹ بھی پڑھنی ہے، بالکل بہت اچھا یہ، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں 11 بجے رات کو، 11:30 بجے، اور ساتھ میں نوافل بھی پڑھ رہے ہیں.
या तो मुसल्ले पे बैठेंगे नहीं, बैठेंगे तो उठेंगे नहीं, या इल्लल्लाजी या उल्लल्लाजी। ठीक है। अच्छा, मगरिब और इशा का आखिरी वक्त क्या है? वो आखिरी वक्त वही है कि जो आएगा इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते के दर्स में यही आ रहा है। अच्छा, हाँ, फसले दोवम जो है जी। वो वक्त सलात के बारे में उसमें बाकायदा आएगा कि जब आपसे 3 रकअत नमाज का वक्त बाकी रह जाए, बल्कि यूं कहें मगरिब का अव्वल वक्त वो है जिसमें 3 रकअत पढ़ी जा सके, 3 रकअत के बाद मुश्तरक वक्त शुरू हो गया। इशा का खास वक्त जो है आखिर में कि जिसमें 4 रकअत पढ़ी जा सके, तो उस वक्त जब 4 रकअत का वक्त बच जाएगा तो मगरिब कज़ा होगी। अब आप कज़ा की नीयत से पढ़ेंगे, अदा नहीं पढ़ सकते। 4 रकअत का टाइम रह गया है कज़ाए इशा में। अगर 7 रकअत का टाइम रह गया है तो 3 वो पढ़ लें, 4 ये पढ़ लें। ये इस पर डिटेल आएगी अगले दर्स में, ये डिटेल आएगी। फरमाते हैं कि वज़ाहिरु हुना अल अव्वलु, जाहिर मुसन्निफ का लुमआ में अल अव्वल है, यानी क्या बादा नाफिलते, बादा या अव्वल? अव्वल क्या है? देखिए अव्वल क्या था? तकदीम हिमा अला नाफिलत, हाँ कोई मुकदम करना जी। नजर इलल बादियत, नजर करते हुए बादियत पर। वकिलाहुमा हसनुन, दोनों तरीके ही ठीक है जी। कोई बात नहीं, चाहे बाद में पढ़ लें चाहे पहले पढ़ लें। और समान रकातन सलातुल लैल, और 8 रकतें हैं नमाज शब। व रकात शफ़अ, और 2 रकतें हैं शफ़अ, शुफा नहीं पढ़ना, कहते हैं शुफा पढ़ रहा हूँ, शुफा पढ़ रहा हूँ, शफ़अ, शफा भी गलत है जी। शफात से है नहीं, क्योंकि ये नमाज क़यामत के दिन सिफारिश करेगी, शफाअत करेगी नमाजी की, इसलिए शफ़अ। जैसे शेफ के एक माना जुफ्त के भी है। हाँ जी, और वतर के माने वो 8 के या 8 के, ये बिल्कुल सही। बादहा, बादा ये कब? हाँ, सलातुल लैल व रकात शफ़अ बादहा, बाद 8 रकतों के शफ़ की 2। व रकातल वत्रे, और वतर की 1 रकत। व रकात सुबह क़ब्लहा, और फजर से पहले 2 रकत। हाज़ा हुवल मशहूर, ये तो है मशहूर, गैर मशहूर में भी बताते हैं। रिवायतन व फतवन, रिवायत भी है फतवा भी है। रिवायतन यानी हदीसन जी, हदीस यही है, और फतवा। व रोविया सलासूना बेइस्कातिल वुतैरते, बाज ने वुतैरा को साकित कर दिया है और लिखा है कि 34 नहीं बल्कि 33 है जी। ठीक है, एक कम हो गई जी, तो 33 बच गए। ये तहज्जुद का होता है, नहीं वुतैरा इशा का, इशा इशा का इसका मतलब ईशा का नाफिला ही नाफिला ही नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। व तिसुवा इशरूना, बाज ने 29 लिखा है। व सबुवा इशरूना, बाज ने 27 लिखा है। बेनक़सिल असरियत अरबान और सित्तन माल वुतैरते, उन्होंने कहा है कि असर की 4 है, 8 नहीं। जी, और सित्तन या 6 है माल वुतैरा, यानी वुतैरा तो साकित है ही सही, जी, उसके साथ तो या 29 हो जाएंगी या 27। 6 कहेंगे तो 29 हो जाएंगी, जी, जब 4 कहेंगे तो 27 हो जाएंगे, 27 जी। वह हुमिला अलल मुअक्कद मिनहा, और हमल किया गया है मुअक्कद पर, मिनहा इनमें से, ला अलन हिसार सुन्नत फीहा, न कि मुनहसिर है सुन्नत इनमें, हमने जो गिने हैं वो मुअक्कद पे इन्हिसार किया है, ताकीद इनकी की गई है। वफि सफ़र वल खौफ, एक मसला और लिख लें और बस ये आखिरी मसला है, चंद मिनट और। नमाज वाजिब जो 4 रकाती है वो सफर में कसर हो जाएगी। जब आप 14 मील आना और 14 मील जाना, तकरीबन
ہو جائے تھوڑا سا اس سے کم تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ قصر. قصر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ قصر قاصر کم کوتاہی کو کہتے ہیں. جی آپ کہتے ہیں نا میں قاصر ہوں آپ کے حق میں، ٹھیک ہے، جی یا آپ کہتے ہیں میں مقصر ہوں آپ کے حق میں. اللہ کرے اہل بیت کے حق میں کوئی مقصر نہ ہو. ہم اہل بیت کے حق میں قاصر ضرور ہیں کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. جی مقصر نہیں. مقصر وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کے حق ادا نہ کرے. سمجھ گئے بات؟ جی. ہاں مقصر اسے کہتے ہیں جان بوجھ کے حق ادا نہیں کرتا، جان بوجھ کے کم کر رہا ہے. کم، یہ کم قصر ہے نا، کم. جی جان بوجھ کے جو کم کرے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے ہماری نظر اہل بیت. جی قاصر ہم سب ہیں. اس لیے بعضی اکثر جو ہے مسائل جب بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں سننا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کیوں؟ کہیں گے نہیں سنا کہ اگر معلوم ہو جائے تو پھر جو ہے اس وقت عذاب ہوتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا حلال حرام کا، حلال و حرام کا جو مسئلہ ہے آپ بتا دیں کہ حرام ہے تو کہیں چھوڑی آپ. جی ہاں، تو تاکہ کھائے یار. جی تو ایسا کو قبلہ میں نے یہ عرض کیا، یہ اصطلاح میں نے پیش کی. میں نے کہا ایک ہے جاہل قاصر اور ایک ہے جاہل مقصر. بالکل میں مقصر. نے کہا جاہل قاصر تو معاف ہو سکتا ہے کہ مقصر جو جان بوجھ کے دور کرنے پہ قادر ہی نہیں تھا، لیکن یہ سب تھے اگر آمدن کیا بالکل صحیح، 2 ڈنڈے پڑیں گے. بالکل صحیح. تو کیا لکھا؟ یہ لکھا ہم نے کہ نماز واجب جو 4 رکعتی ہے سفر میں، یہ بعد میں آئے گا. جی. سفر شرعی ہو. جی اگر کوئی صاحب فلم دیکھنے جا رہے ہیں، چلے ڈانس دیکھ لیں تو وہ پوری رکعت پوری نماز پڑھیں. سفر معصیت کے لیے تھوڑی جی قصر ہوگی. سفر شرعی ہونا چاہیے. ہاں سفر غیر شرعی نہ ہو. جی اچھا جاب نہ ہو وہاں، وہ ڈیٹیل آ جائے گی. فی الحال تو ہم اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ 4 رکعتی 2 رکعتی ہو جائے گی. اچھا، اور سنت نمازیں ساکت ہو جائیں گی. اچھا یہ بھی ہے. ان میں بھی جو ساقط ہوں گی ان میں فرماتے ہیں کہ 17 رکعتیں ہیں ساقط جو ہوں گی. جیسے زور اثر کی ساقط ہو جائیں گی، نوافل شب ساقط ہو جائیں گی. ٹھیک ہو جی یا کم ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی تو 17 رہ جائیں گی. جی وطیرہ کے بارے میں تو موضع وفاق ہے، غیر وطیرہ میں تو موضع وفاق ہے. وطیرہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مشہور ہے یا اجماعی ہے کہ ساقط ہوگی یا ساقط نہیں ہوگی. فلادہ فرمائیں. بس یہ 2 سطریں پڑھ لیں. وفی السفر والخوف الموجبین للقصر، بس سفر میں اور خوف میں الموجبین للقصر. ہاں سفر میں بھی اور خوف میں بھی، ایک چیز ہم نے نہیں لکھی، سفر میں بھی اور خوف میں بھی. ہاں خوف میں بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ قصر ہو جائے گی. تنتصب الرباعیۃ، رباعیہ 4 رکعتی نصف ہو جائے گی یعنی 2 ہو جائے گی. وتسقط راتبۃ المقصورۃ، اور جو راتبہ ہے مقصورہ وہی مرتبہ جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی. ولو قال راتبتها کان اکثر، اگر راتبتها کہہ دیتے تو زیادہ بہتر تھا، المقصورہ لانے کی ضرورت نہیں تھی، زیادہ بہتر تھا. فساقط نصف الراتبۃ 17، پس ساقط ہو جائے گی نصف راتبہ 17 رکعت. وهو فی غیر المطیرۃ موضوع وفاق، غیر مطیرہ میں تو اتفاقی ہے کہ قصر ہو جائے گی یعنی ختم ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی. وفی المطیرۃ علی المشہور، وطیرہ میں مشہور ہے. بل قیل انہ اجماعی ایضا، بلکہ اس میں کہا گیا ہے کہ وطیرہ میں بھی اجماعی ہے کہ ساقط ہو جائے گی. ولکن روى الفضل ابن شاذان عن الرضا، اس کی ذرا روایت شاذان نے جو امام رضا علیہ السلام سے، فضل ابن شاذان نے روایت کی ہے. اور یہ جو نماز کتنی ساقط ہوگی کتنی ساقط نہیں ہوگی اس میں انشاءاللہ درس نمبر 2 میں بھی نماز کے بعد پڑھ لیں گے. وصلی اللہ علی رسول الکریم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.